تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے، تو اسے حشمت و جلال سے آراستہ کرتا ہے، کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی۔ تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا، تیرا داہنا ہاتھ تجھ سے کنار رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا۔ تو اپنے قہر کے وقت اس کو جلتے تنور کی مانند کر دے گا، خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی۔ تو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہا، انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ان کا منہ پھیر دے گا، تو ان کے مقابلہ میں اپنے ٹلے چڑھائے گا۔ اے خداوند، تو اپنی ہی قوت میں سربلند ہو اور ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا سنایا، سمجھا اور قبول کیا جائے ہمارے لیے سے بہت بہتر ہے۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں آج کی اس خوبصورت میٹنگ کے لیے، آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو اس نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، تاکہ ہم اس کے قدموں میں جھک کر اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم بے شک تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یا پاک خدا، رات بھر تو نے ہم سب کی بڑی حفاظت کی یا پاک خدا، تو نے ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھا یا پاک خدا، دن کا سہانا قیمتی موقع ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم تیرے قدموں میں جھک کر تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔ یا پاک خدا، تیرا وعدہ ہے جہاں تیرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوتا ہے، یقیناً تو یہاں موجود ہے، تیرا تخت یہاں پر نشین۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت یا پاک خدا دن کے لیے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، تیری شکر گزاری ہو، تیری شکر گزاری ہو۔ ایو پاک خدا، ہمارا ایمان ہے کہ تو اپنے وعدہ کے مطابق ہمارے درمیان اتر آیا۔ یو پاک خدا، تو یہاں موجود ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ یو پاک خدا، میٹنگ کا سارا کنٹرول میں تیرے ہینڈ اوور کرتی ہوں۔ یو پاک خدا، میٹنگ کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہماری بڑی رہنمائی کرنا ہے۔ یو پاک خدا، تو ہمیں الفاظوں کی ترتیب دے، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ یو پاک خدا، تیرا پاک روح میں گائیڈ اور لیڈ کرے۔ یو پاک خدا، میں تیرے بیٹے ناصر کو تیرے پاک لہو میں چھپاتی ہوں۔ یو پاک خدا، اپنے بیٹے کو چھو بلیس کریو۔ یو پاک خدا، اپنے بیٹے کو زور دے، قوت دے، طاقت دے۔ یا پاک خدا، یا پاک خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، اپنے بیٹے کو اپنے پاک روح سے بھر دے۔ یا پاک خدا، تاکہ اور ہم سب کو بھی اپنے پاک روح سے بھر دے۔ یا پاک خدا، آج صبح تاکہ ہم سب روح اور سچائی سے تیری پرستش کرنے والے بنے، کیونکہ تو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے تیری پرستش کرتے ہیں۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ یا پاک خدا، ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش کرنے والے بنے۔ یا پاک خدا، ہمارا گانا بجانا تجھے پسند آئے۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ آپ خدا، میں سازوں کو آوازوں کو تیرے لوحوں میں کور کرتی ہوں۔ آپ خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، ہمارا زور بن جانا، ہماری قوت بن جانا۔ یو آپ خدا، اور جتنی بھی ابلیسی تاثیریں اس میٹنگ کے خلاف کام کرتی ہیں، یو آپ خدا، ان کو پاک روح کی آگ سے جلا دے۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ آپ خدا، ان کو پاک روح کی آگ سے جلا کر بھسم کر دے۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، خداوند تیری شکر گزاری ہو، تیری شکر گزاری ہو، تیری شکر گزاری ہو۔ پاک خدا، جتنے لوگ یا پاک خدا اس میٹنگ کا حصہ بن چکے ہیں، یا پاک خدا، ان کو چھو بڑی برکت دے، اور یا پاک خدا جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی ساری سستی کاہلی کو، ابلیس کی ہر قسم کی ناپاک گندی تاثیر کو یسوع کے نام سے یا پاک خدا نیست و نابود کر دے، اور ان کے رستوں کو ہموار کر دے، تاکہ وہ تیرے قدموں میں جھک کر تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ پاک خدا، تیرے بندے اسٹیفن پول کو ان کو چھو بلیس کری پاک خدا، اور زمین کی انتہا تک استعمال کر۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ ہاللیلویہ، میٹنگ کا سارا کنٹرول تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، تیری شکر گزاری ہو۔ یہ سب کچھ مانگتے اور بڑے ایمان سے ریسیو کرتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ ہم سب اپنے مائک انمیوٹ کریں گے اور سب اپنی تعلیم میں خداوند کے بندہ بھائی ناصر ویلکم کہیں گے اور اپنی میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے پرستش کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ سب اپنے مائک، ناصر بھائی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔
جی تھینک یو خدا سب کو بڑی برکت دے خدا سب کے ساتھ ہو اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے یہ وقت دیتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں آئیں اسے سجدہ کریں اسے دھنیواد کریں اسے مبارک کریں شکر گزار ہیں خدا کے یقیناً آپ سب لوگ دل سے ہوں گے اور خدا نے ہم سبوں کو اپنی گناہ میں رکھا سنبھالے رکھا سب کی زبان پر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں یہ پرستش میں آگے بڑھتے ہیں اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری پرستش کو سن کر اپنے تخت کو یہاں پر براجمان کرے تاکہ اس کا نام اس سے پرچار پائے ہاللیلویا ہاللیلویا ناصر بھائی ایک سیکنڈ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں انٹی جی اپنا نا مائک ان میوٹ کر سوری میوٹ کر دیں ہاں جی کر دیا تھینک یو سو مچ جی پرستش سٹارٹ کریں جی سسٹر پرستش کا آغاز کریں جی بھائی وہ ایک مائک ان میوٹ تھا تو میں نے اوکے یہ پرستش میں لوٹتے ہیں اس کے نام کو سلام دیتے ہیں آپ کی تعلیم کے ساتھ آئیے آپ کی تعلیم کے ساتھ ہاللیلویا آمین بے شک دسے گی سچائی رب دی ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ
ہم لوگ اپنی آنے والی پشت کو خدا کے کلام کی، خدا کے الہام کی باتیں سکھائیں گے، تو وہ نئے نئے سورما جو ہیں وہ خدا کے کلام کے لیے، اس کے جلال کے لیے استعمال ہوں گے. اور یاد ہی ہوا دی، ہم خدا کی یاد کو ازل سے لے کر اب تک یاد کرتے آئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا دنیا کا معبود نہیں ہے جس نے اپنا بیٹا بخشا ہو اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہو، اس نے اپنا قیمتی لہو بہایا ہو. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنا قیمتی لہو بہا کر صلیب پر ہم سب کا کفارہ دے دیا، اور ہمارے درمیان ایک ایسی یاد کو قائم کیا جس کو ہم تابد یاد رکھیں گے، اور اس کی یاد میں ہم لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے حضور جمع ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہم لوگ پرستش میں آگے بڑھیں گے اور بردر جی کے ساتھ مل کر گیت بولیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کی جے ہو. پریز دی لارڈ. جسے کی سچائی رب دی انہاں نوں جو جمن گے. ہاللیلویا. سچائی کبھی جھکتی نہیں ہے اور سچائی ہمیشہ سامنے آتی ہے اور سامنے رہتی ہے. یہ مل کر پرستش کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. آپ کی تعلیم ساتھ پریز لارڈ.
جو جینا جینا آئیے مل کر دیکھیں تیرے تو میں پہلا سمرنا مر جاتا ہے تیری میں خوف وچ پیدا سا تیرے تو میں پہلا گم سمرنا مر جاتا ہے تیری میں خوف وچ پیدا سا ان پتا لگا تیرے مگر ان پتا لگا کے شولے لپک لپک جب آتے ہیں بدل سارے ٹوٹ گرتے جاتے ہیں روح کے شولے لپک لپک جب آتے ہیں سمجھ کر گے ہاللویا۔ ہم سب پاکرو کو ویلکم کہیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں گے، اپنے آپ کو اس کو سرنڈر کریں گے اور سب اپنے لیے خدا سے اس کے کلام کو مانگیں گے۔ ہاللویا۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، تیری شکر گزاری ہو پاک خدا، تو نے پرستش میں ہماری بڑی رہنمائی کی، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رام تیری شکر گزاری کرتے ہیں یا پاک خدا۔ اب وقت ہے کہ ہم تیرے منہ کی سچائی کو سنیں یا پاک خدا، ہم تیرے کلام کو سنیں یا پاک خدا۔ ہاللویا۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیرا کلام جو تسلی کا سب چشمہ ہے یا پاک خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے یا پاک خدا، جو تو نے اپنے بیٹے سمسن پول کے منہ میں رکھا ہے یا پاک خدا، تو اپنے بیٹے کا منہ بننا، اپنے بیٹے کا زور بننا یا پاک خدا، اپنے بیٹے کو پاکرو سے بھر دینا، اپنے بیٹے کو یا پاک خدا لفظوں کی ترتیب دینا۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں یا پاک خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کا کلام ہماری نصیحت کے لیے ہو، ہماری تربیت کے لیے ہو، ہماری یا پاک خدا
روح کو تر و تازہ کرنے کا سبب بنے. میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لانے والا بنے. میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آپ پاک خدا. میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. ہالےلویا 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 ہالےلویا. تیری شکر گزاری ہو تیری شکر گزاری ہو آپ پاک خدا. تو کہتے ہیں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, باپ میرا باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے پھل نہیں لاتی کاٹتا اور آگ میں ڈالتا ہوں, اور جو ڈالی پھل لاتی ہے اس کو چھانٹتا ہوں تاکہ زیادہ پھل لائے. خدا پاک رو یہاں جتنے بھی ممبر موجود ہیں یا پاک خدا, میں پوری کلیسیا کو تیرے لوہوں میں کور کرتی ہوں یا پاک خدا. ہم جب تیرا کلام سنے تو یا پاک خدا ہم پھلدار ٹہنیاں ثابت ہو, یا پاک خدا ہم پھلدار ڈالیاں ثابت ہو, تاکہ یا پاک خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے یا پاک خدا ہماری زندگیاں بدلے. یا پاک خدا ہم لوگ نجات پانے والے بنے. میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. میں تیرے بیٹے سیمسن پول کو تیرے لوہوں میں کور کرتی ہوں. اپنے بیٹے کو چھونا بڑی برکت دینا. یا خدا اپنے بیٹے کو آج کثرت سے استعمال کرنا. ہالےلویا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یا پاک خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے یا پاک خدا ہمارے پتھر دل گوشتین دل میں بدل جائے. یا پاک خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. ہالےلویا ہالےلویا. یا پاک خدا میں سب کچھ مانگتے اور بڑی ایمان سے ریسیو کرتی ہوں مسیح کے نام سے, آمین. ہم سب اپنے مائک انمیوٹ کریں گے اور خدا کے پاک روح کو اس کے کلام کو ویلکم کہیں گے, اور اس کے بندہ پاسٹر سیمسن پول کو بھی ہم لوگ ویلکم کہیں گے. سب اپنے مائک انمیوٹ کریں اور تالیوں کے ساتھ ہم لوگ پاسٹر سیمسن پول کو ویلکم کریں گے کہ وہ خدا تھینک یو سو مچ. سب اپنے مائک میوٹ کر لیں. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی, گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ بیٹا. غلام یسوع مسیح کے قدوس بزرگ فتح نام میں آپ سب کو سلام. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج کے خدا نے ممکن کیا, خدا نے فضل کیا, خدا نے موقع دیا کہ ہم مل کر اپنے خدا زندہ خدا کی شکر گزاری کر سکیں, اسے مبارک کر سکیں, اس کی تعریف اور تمجید کر سکیں. اور اب وقت ہے کہ ہم سب مل کر خدا کے زندہ موقع اور زندگی بخش لافتہ کلام میں سے سیکھیں, جو زندگیوں کو بدلتا ہے, جو زندگیوں کے اندر کثرت سے کام کرتا ہے, اپنے کلام سے اپنے لوگوں کو سرور بخشتا ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج اس وقت آپ جہاں جہاں سے بھی موجود ہیں, آپ سبوں کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا ہر روز آپ لوگوں کو یہ توفیق بخشتا ہے, اپنے روح کو اس کی رہنمائی سے آپ لوگوں کو قائل کرتا ہے تاکہ آپ وہاں مل کر دعا کر سکیں, کلام کو سیکھ سکیں اور یسوع نام کو جلال دے سکیں. اور انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ انسان اس کی مدد کرے. اسی طرح ہم اسٹیفن پال کے لیے, اپنے پیارے بھائی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے اس کو اپنے کام کے لیے کھڑا کیا تاکہ بہت سو کی نجات, بحالی, شفا کے لیے وہ خدا کے حضور میں جھک سکے اور خدا اسے اپنے یسوع نام کے وسیلہ سے کثرت سے استعمال کریں. آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ جب بھی بائبل مقدس کا کھولا جانا, پڑھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو, اور جب بھی کوئی خدا کا خادم کلام سنائے تو آپ ضرور بائبل کو استعمال میں لایا کیجیے کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چلاؤ اور نجات کے لیے روشنی ہے. مثال نکالیے پرانے اہناموں میں سے یشوع کی کتاب, اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. یہ بڑی مشہور آیت ہے, ہم اس کو پڑھیں گے اور بہت سے لوگوں نے, بہت سے بچوں نے اس کو زبانی یاد بھی کیا ہوا ہے. بڑی اچھی بات ہے. خدا کا کلام ہمارے دل کے اندر بچا بسا ہونا چاہیے اور ہماری زبان پر ہر وقت ہونا چاہیے. جو پڑھ سکتے ہیں یا جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور نکالیں اور میرے ساتھ اس کو دیکھیں, اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو ضرور غور سے سنیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا کے کلام پر توجہ کرے گا وہ بھلائی دیکھے گا. میرے عزیزو, یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے, شریعت کی یہ کتاب
تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات کسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم دل برکت پائیں، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند نے جب اس کا بندہ موسیٰ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، رحلت فرما گیا، جب خدا نے اسے اس دنیا سے بلا لیا تو اس کے بعد بنی اسرائیل کی لیڈرشپ کے لیے کسی شخص کی ضرورت تھی، اور انسانی فطرت ہے کہ لیڈرشپ کے بغیر انسان نہیں چلتا۔ تو خدا نے بنی اسرائیل کو یشوع بخش دیا۔ موسیٰ کے بعد خدا نے یشوع کو اٹھا کھڑا کیا، اور یشوع کے نام کا مطلب ہے یہوہ کی نجات، اور یسوع نام کا مطلب بھی ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ اور ہر دور میں انسان کو نجات کی ضرورت رہی ہے، اور دنیا کی ریاستیں، پریکٹسیں اور دنیا کے جو علم ہیں وہ ہمیں نجات نہیں دے سکتے، سوائے خدا کے زندہ کلام کی بدولت ہم نجات کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور وہ ہے یسوع نام۔ اس لیے لکھا گیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سو یشوع کا مطلب یہ ہے یہوہ کی نجات، اور یسوع نام کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی نجات یا خداوند نجات دیتا ہے۔ جب موسیٰ اپنی زندگی کے ایام پورے کر گیا، اس کے بعد خدا نے یشوع کو کھڑا کیا، اپنے خدا نے اس کو جب بلایا ہے تو اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے ٹھہر نہیں رہ سکے گا۔ خدا نے کہا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں، بلکہ ہمیشہ تجھے سربلند کروں گا، سرفراز کروں گا۔ لیکن اس کے لیے خدا نے ایک بات اس کے سامنے رکھی، اور بڑی اہم ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم نجات کو، ہم خدا کو، خدا کے کلام کو بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، سن لیتے ہیں، اس پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب خدا نے یشوع کو بلایا ہے تو پھر بلانے کے بعد خدا نے اس سے وعدہ کیا ہے، اور لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، یعنی شریعت کا مطلب ہے لا، قانون۔ یہ جو کتاب ہے یہ زندگی کے قانون بتاتی ہے، یہ لا تبدیل ہے، یہ ہر دور کے اندر اس کا قانون، خدا کا قانون قائم رہا ہے۔ اور آپ کو بھی غور کریں، جو لوگ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، قانون پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اس کو توڑتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، وہ خود بھی رد کیے جاتے ہیں اور سزاوار بھی ٹھہرتے ہیں، سزا بھی پاتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا قانون نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا بنی انسان کے لیے مقرر کردہ قانون ہے، جس کے اندر لکھا ہے کہ اس سے خدا اپنے بندہ سے کلام کرتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو انسانی لوگوں نے لکھی ہے، انسانوں نے لکھی ہے، یہ تحریری صورت میں جو ہمارے پاس ہے، یہ خدا یشوع سے کہتا ہے کہ تیرے منہ سے نہ ہٹے، تیرے سامنے رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، جہاں جہاں تو جائے، دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر موقع پر یہ تیرے سامنے رہے، تاکہ تجھے اس کا دھیان ہو،
بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو. جب بھی کوئی بھی ٹائم ہو، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، تو آپ کو اسی کا دھیان ہو. دھیان سے مراد آپ کی توجہ اس کی جانب ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں اس پر ہیں اور آپ کا دل کہیں اور ہے، بلکہ پورے دل سے ہمارا دھیان، ہمارا گیان، ہماری سوچیں، ہماری توجہ، ہم بالکل اس میں مگن ہیں، اس میں قائم رہیں، اور یہ ہماری زندگی کے اندر قائم رہے تاکہ یہ جڑ پکڑتا جائے. اور لکھا ہے تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، ہاں جی، خالی پڑھنا ہی نہیں ہے، بڑا ضروری کام ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے. ہاں جی، عمل کرنا ہے. ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے. عزیزو، انسان کے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ خدا نے اس کو اپنی شبیہ پر بنایا. شبیہ سے مراد خدا نے اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنی جو بلیسنگس ہیں، اپنی جو الہی قدرت کے وسیلہ سے خدا نے انسان کو اپنی مانند بنایا، یعنی اپنے خیال اور اپنی سوچیں بخشی، جس کے سبب سے خدا نے اس پر یہ کرم کیا کہ وہ ہمیشہ خدا کی مانند سوچتا رہے. اور لکھا ہے کہ دیانتداری سے، بڑی سنجیدگی سے، بڑی ایمانداری سے، بڑی وفاداری سے اور احتیاط کر کے، لاپرواہی سے نہیں. چل ٹھیک ہے، کوئی بات خدا کی مان لی، کچھ چھوڑ بھی دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ ہر ایک بات پر جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جس کے لیے خدا کا کلام ہمارے لیے قانون بناتا ہے، غلط اور درست، ٹھیک اور درست کے لیے، تو ہمیں اس میں قائم رہنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کو رد نہیں کرنا، اپنے پیٹھ پیچھے نہیں پھینکنا، بلکہ اس کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہے. جیسے داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب ہم خدا کے کلام کو اپنی نگاہ میں رکھیں گے، اپنے دھیان میں رکھیں گے، اپنی توجہ میں رکھیں گے، تو یقیناً ہم اس پر عمل بھی کریں گے. لیکن اگر ہم اس پر دھیان ہی نہیں کریں گے تو how can it is possible کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. تو ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے جو پہلی ضروری بات ہے کہ ہمیں اس کو دھیان سے، احتیاط سے، متحد ہو کر، الرٹ ہو کر سننا بھی ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. اور لکھا ہے کہ کتاب کی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. ہم فتح مندی چاہتے ہیں، ہم بڑھوتی چاہتے ہیں، ہم بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے کلام پر عمل کرنا نہیں چاہتے. آج بہت سے لوگ ناکام ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں ترجیح نہیں دیتے. وہ دنیا کے کاموں کو، دنیا کی باتوں کو، دنیا کے معاملات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہر نام سے زیادہ عزت اپنے کلام کو بخشی ہے. یہ کلام زندگی بخش ہے، جو زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے. یہ ہمیشہ زندگیوں کا پیچھا کرتا ہے. یہ ہمیشہ زندگیوں کے اندر اپنی قدرت کے وسیلہ سے کثرت سے کام کرتا ہے. ان کی زندگیوں میں جو اس پر دھیان کرتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں. اور دیکھیں کتاب کی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑھنا چاہتے ہیں، ہم سرفرازی پانا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے کلام پر دھیان کرنا نہیں چاہتے. عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوب کامیاب ہوں، ہم خوب بلندی حاصل کریں، تو ہمیں اقبال مندی، سرفرازی حاصل کریں، تو ہمیں خدا پر دھیان لگانا ہے. دیکھا کہ سرفرازی نہ شمال سے نہ جنوب سے، بلکہ آسمان سے، نوروں کے باپ کی طرف سے آتی ہے. تو ہمیں اس پر دھیان لگانا ہے. اور لکھا ہے کہ تو وہ کامیاب ہوگا. خدا کے لوگ ہر دور میں کامیاب رہے ہیں. خدا ہر دور میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہا. اب دیکھیے، موسیٰ جتنی دیر بھی بنی اسرائیل کا لیڈر ہے، وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہو. اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کے کلام سے الگ نہیں پایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ خود سے بنی اسرائیل کا لیڈر بننے کے لیے کھڑا ہوا تو کیسے ریجیکشن ہوئی، کیسے رد کیا گیا. لیکن
جب خدا نے اس کو بلایا ہے اور اپنا کلام اس کی زبان پر رکھا ہے، اس کے منہ میں رکھا ہے، وہ کہتا ہے خدا میں تو بتلاتا ہوں، میں تو صحیح طرح سے بول نہیں سکتا، تو خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے بھیجتا ہوں۔ جب خدا اپنا کلام آپ کے منہ میں رکھتا ہے تو اس کے اندر تاثیر بھی پیدا کرتا ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی موسیٰ جب بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ کے سامنے گیا، فرعون کے سامنے، تو اس نے انکار کیا، اس نے قبول نہ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آفات آئیں اور کیسے خدا نے بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ کو استعمال کیا، اور ہارون اور مریم جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئے، خدا کے خلاف بولنے لگے کہ یہ میں کہاں لے آیا ہے، ہم نہیں جانتے موسیٰ کو کیا ہوا کہ وہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ جب وہ پہاڑ پر خدا سے بات کرنے کے لیے گیا تو جب موسیٰ نیچے آیا تو دیکھیے کیسے لوگ غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے۔ کلام میں لکھے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم ہٹ جاتا ہے، اور اب جب موسیٰ نیچے آیا ہے تو اس کا غضب بڑھتا ہے، خدا کا غضب بڑھتا ہے کہ خدا اپنی غیرت کے سبب سے قوموں کو تباہ بھی کرتا ہے۔ اور دیکھیں تو وہاں کتنے لوگ تھے جو خدا کے قہر سے مارے گئے، اور مریم کو کوڑ پڑ گیا تھا، لیکن جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں اترتا ہے تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہم کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ اور پھر یشوع کو جب خدا نے کھڑا کیا تو اس سے کلام کیا کہ تجھے میرے کلام پر کاربند ہونا پڑے گا، پابند ہونا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، پھر تو دن رات اس کا دھیان رکھنا، اور پھر میں تجھے خوب کامیابی بخشوں گا۔ تو نے عمل کرنا ہے، احتیاط سے عمل کرنا ہے، لاپرواہی سے نہیں۔ ٹھیک ہے کام کر لیا، ٹھیک ہے اور بات سن لی، ٹھیک ہے نہیں سنی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن نہیں میرے عزیزوں، یہ خدا کا کلام ہے جو عزت اور حشمت والا ہے، جو قدرت والا ہے، جو بند اور گودے میں سو کے گزر جاتا ہے اور زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا بلکہ یہ لا تبدیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کو خدا نے کیسے زور دیا، قوت دی، کثرت دی، اور اپنے جلال کے لیے اپنی فتح مند نام کے وسیلہ سے اسے مضبوط کر کے بنی اسرائیل کی لیڈرشپ کے لیے استعمال کیا۔ آج بھی چاہتا ہے، خدا تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمارا دھیان اس کے کلام پر ہو، اس کے